کیا آپ جانتے ہیں کہ میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ میثاق مدینہ کی تاریخ کیا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہاں کی آبادی خصوصاً یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے۔ بعض مورخین میگنا کارٹا کو پہلا بین الاقوامی معاہدہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ میثاق مدینہ 622 عیسوی میں ہوا، جبکہ میگنا کارٹا 600 سالوں بعد 1215 عیسوی میں انگلستان کے شاہ جہان اول کے زمانے میں ہوا۔ میثاق مدینہ میں 53 دفعات شامل تھیں۔ اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے اپنی سیادت تسلیم کرائی، جو صدیوں سے مدینہ کی سیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل بنو کناقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل یا مدینہ میں اسلام کی روشنی سے قبل یہودی شہر کے تمام معاملات پر چھائے ہوئے تھے۔ سیاست، اقتدار، معیشت، غرض کے ہر شعبے یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اب وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی قیادت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے؟ اس لیے وہ مسلمانوں کا وجود اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ان کی طرف سے خطرے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کرنا چاہا۔ مسلمانوں کا تحفظ اور اسلامی ریاست کو بیرونی خطرات سے بچانا، ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے زخم خوردہ تھے، اس لیے یہاں آ کر ہر طرف سے اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ یہاں آباد کسی غیر قوم کے اختلافات رکاوٹ نہ بن سکے اور بلا رکاوٹ تبلیغ اسلام ہو سکے۔ ان وجوہات کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبائل سے ہجرت کے پہلے ہی سال ایک سمجھوتا کر لیا جو میثاق مدینہ یا منشور مدینہ کہلاتا ہے۔ رشتہ اخوت کے بعد دوسرا قدم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا وہ یہودیوں سے سمجھوتا ہی تھا۔ منشور کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس معاہدے کے 2 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق انصار اور مہاجرین سے ہے۔ اس معاہدے کے اہم نکات کون سے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے۔ مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوق و فرائض کے لحاظ سے مساوی سمجھا جائے گا۔ فوجی خدمت سب کے لیے ضروری ہوگی۔ قریش مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ تمام مجاہرین کو ہر معاملات میں ایک قبیلے کی حیثیت دی گئی، جبکہ اس منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا۔ تمام معاملات کے لیے اور آپس میں اختلافات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ دوسرے حصے کا تعلق یہودیوں کے تینوں قبائل سے تھا، جس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ مدینے میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ مدینے کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے، اسی طرح یہودی بھی اس سے ذمہ داری سمجھیں گے۔ بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ مسلمانوں کے قتل ناحق پر اگر ورثہ رضا مندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے۔ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ اسلامی ریاست کی سربراہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ کی قیادت اور سیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کی متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ ان نکات پر 1 ہجری میں میثاق مدینہ طے ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے تک ان کی مخالفت کے خطرے سے نجات حاصل کر کے اسلام کی ترقی اور اشاعت میں مصروف ہوئے۔ دوسری طرف اندرونی معاملات اور مذہبی آزادی برقرار رکھنے سے یہودی متاثر ہوئے اور ان کی ساری غلط فہمیاں اور خدشات دور ہو گئے اور ایک مرکزی نظام قائم ہو گیا۔ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا۔ یہ اس معاہدے کی سب سے اہم دفعہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم فتح تھی۔
یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس نے آج سے 1400 سال قبل انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے پر کار بند رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ یہودیوں کی مدینہ کی سیاست اور قیادت کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا غلبہ ہونے لگا۔ یہودیوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرنے سے مسلمانوں کی سیاست پر بڑا اہم اثر پڑا۔ اس معاہدے کی اہمیت یوں بھی نمایاں ہوئی کہ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے جو 622 عیسوی میں ہوا۔ یہ پہلا تحریری بین الاقوامی منشور ہے جس میں ایک غیر قوم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی جانب سے عہد شکنی ہوئی۔ ان حالات میں بھی آپ نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے، لیکن جب ان کی جانب سے کھلی بغاوت ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی قدم اٹھایا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔